ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے کوئی انجیکشن لگا دیا جس سے وقتی آرام مل گیا، مگر کچھ دن بعد ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ مگر اس بار وہ زندہ ہسپتال گئی اور ان کا مردہ جسم واپس آیا۔ ہم ماں جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ ابھی تو میرے سوا کسی بہن بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری تیسرے نمبر والی بہن پر آ گئی۔ وہ ہر کام سنبھالتی، چھوٹی بہنوں کو بھی وہی دیکھتی۔ دونوں بہنیں اسکول جاتی۔ اسکول آتے جاتے کب میری بہن ثنا کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر میں اس حوالے سے ہنا نے بتایا جو اس سے بڑی تھی۔ ہنا نے شمع کو بتایا جس نے بڑی بہن ہونے کے ناطے ثنا کو بہت سمجھایا، جس پر وہ باز آ گئی۔ مگر کچھ دن کے بعد پھر کسی دوسرے لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس بار تو شمع نے ثنا کی خوب خبر لی، مجھے بھی بتایا اور میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر شکایت کی، بہن کو بھی سمجھایا۔ مگر اس چھوٹی بہن نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی دوران شمع کا بھی رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ بہت اچھے گھر سے آیا تھا، لڑکا باہر تھا۔ شمع کو بھی شادی کے بعد باہر جانا تھا۔ اچھا رشتہ تھا، سو چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ہم سب اس کی شادی کے لیے دوسرے شہر گئے کیونکہ اس کا سسرال دوسرے شہر میں تھا۔ یہ رشتہ ہمارے ماموں کے جاننے والوں میں سے آیا تھا، اس لیے ہم اپنے ماموں کے گھر ٹھہرے تھے کیونکہ ماموں کا گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ شمع کی شادی ہو گئی۔ اب شمع کے کاغذات بنوانے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابو کے ساتھ کبھی وہ اسلام آباد جاتی تو کبھی کراچی۔ بھائی نے گھر میں فون لگوا لیا کہ ایک تو شمع کے شوہر کا فون بھی آتا جو کہ دوسروں کے گھر جا کر سننا پڑتا۔ یہ سوچ کر فون لگایا، مگر ہمیں کیا معلوم تھا فون لگوانے کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پتہ نہیں کب گھر والوں کی غیر موجودگی میں ثنا نے نعمان نامی کسی لڑکے سے فون پر دوستی کر لی۔ فون پر ہی دونوں کے درمیان شادی کے وعدے ہونے لگے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک روز فون کی بل بجی تو اتفاق سے شمع نے اپنے شوہر کا سمجھ کر اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے انجان شخص کی آواز آئی۔ نعمان بھی شمع کو ثنا سمجھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ وہ خاموشی سے پہلے تو سنتی رہی، پھر اس نے بری طرح ڈانٹا اور فون بند کر دیا۔ ثنا کی بھی کلاس دی، مگر شرمندہ ہونے کی بجائے اس نے بہن سے زبان چلائی اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ نعمان سے ہی شادی کرے گی۔ شمع نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح بغیر دیکھے کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانی اور بہن کی منتیں کرنے لگی کہ ایک دفعہ نعمان سے مل لیں۔ شمع آخر بہن تھی لہٰذا مان گئی، نعمان سے ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر ایک دن وہ بازار جانے کے بہانے نعمان سے ملنے گئی۔ ثنا نے بھی نعمان کو پہلی دفعہ دیکھا۔ شمع کو وہ لڑکا پسند نہیں آیا، اس کی شکل و صورت عام سی تھی۔ اس نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتی تو میں موقع دیکھ کر بھائیوں اور ابو سے بات کرتی ہوں، تم اس سے کہو کہ گھر والوں سے بات کرے تاکہ وقت پر وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آ جائے اور یہ رشتہ ہو جائے۔ شمع نے یہ کہہ کر ثنا کو مطمئن کر دیا، لیکن پھر الجھن میں پڑ گئی کہ کس طرح ان لوگوں سے بات کروں۔ خیر میں نے شمع سے کہہ دیا کہ کسی مناسب وقت میں ہم پہلے ابو سے بات کریں گے، پھر بھائیوں سے۔ ہم گھبرا رہی تھیں، مگر مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ مگر ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی ثنا نے ایک سنگین قدم اٹھا دیا۔ ابو نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کچھ پتا تو ہوگا کہ کہاں گئی ہے۔ ہم میں ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ہمت کرنا پڑی۔ میں نے ابو کو ساری بات بتا دی تو میرے ساتھ دونوں بہنوں کی بھی شامت آ گئی۔ ابو نے نعمان کے گھر کا پتہ پوچھا، مگر ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بھائی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رات ہم سے تو میں ہوئی، اس لیے ناراض ہو کر چلی گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کسی لڑکے کا چکر تھا۔ اب کیا کرنا ہے، وہ تو ہماری عزت خاک میں رون کر چلی گئی۔ یہ الفاظ بڑے بھائی کے تھے۔ پھر اس کے سامان میں سے ایک فون نمبر والی ڈائری نکلی جس پر نعمان کے گھر کا فون نمبر تھا۔
ہم نے کال کی تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نعمان نہیں رہتا۔ خیر اسی طرح ایک دن گزر گیا، مگر ابھی تک معلوم نہ ہو پایا کہ وہ کہاں ہے۔ آیا نعمان کے ساتھ ہے یا کسی ایسے ویسے کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی۔ جانے کیا کیا ہمارے دماغوں میں چل رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ شمع نے فون اٹھایا، دوسری طرف ثنا تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، اس نے نعمان سے نکاح کر لیا ہے اور وہ اب کراچی نہیں آئے گی۔ جب شمع نے ہمیں بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، ہم نے تو خدا کا شکر ادا کیا، مگر ابو اور بھائی طیش میں اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر یہ بات پھیلائے گی کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ 4 دن بعد پھر ثنا کا فون آیا۔ ابو نے کہا کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب واپس آ جاؤ کہ ہم تمہاری رخصتی کر دیں، مگر وہ ہم لوگوں سے ڈر رہی تھی۔ بہرحال کسی طرح اسے گھر بلوایا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر اب کچھ کرنے سے ہماری ہی بدنامی تھی، سو عزت سے اس کی رخصتی کر دی۔ البتہ ابو اور بھائیوں نے اسے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی ہو، گھر کبھی مت آنا۔ اس سے زیادہ ہم کچھ اور کہنا نہیں چاہتے۔ پھر وہ رخصت ہو کر نعمان کے گھر چلی گئی۔ 1 سال تک کوئی اس کے گھر نہیں گیا، البتہ دوسری بہن فون پر اس سے چوری چھپے بات کرتی۔ اسی اثنا میں شمع بیرون ملک چلی گئی۔ پھر ایک روز معلوم ہوا کہ ثنا کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے اور میری دوسری بہن ہنا سے رہا نہیں گیا۔ وہ تو اپنے گھر کی تھی، مگر دوسری ہنا کو ابو اور بھائیوں کی منتیں کرنا پڑی۔ بڑی مشکل سے اسے جانے کی اجازت ملی۔ ہم بہنیں خوشی خوشی اس کے گھر گئی اور بہت دنوں بعد اس سے ملے۔ اس کا بیٹا بہت پیارا تھا۔ نعمان نے بھی ہماری عزت کی۔ اس وقت نعمان مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر میرا ثنا کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی، نعمان اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ثنا ابو اور بھائیوں کے بارے میں مجھ سے خیریت لیتی رہتی۔ پھر بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور دوسری بہنیں چاہتی تھیں کہ ثنا بھی شادی میں شرکت کرے۔ ہم نے اپنے ابو کو بلا لیا۔ شادی کا موقع تھا، سو ابو نے اجازت دے دی۔ یوں ہم لوگوں کا کھلم کھلا اس کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن نعمان نے مجھے گھر بلایا۔ میں اس کے گھر پہنچی تو وہ اداس اور ثنا خاموش بیٹھی تھی۔ میں سمجھی کہ ان میں جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن نعمان نے اصل بات بتائی تو مجھے ثنا کی عقل پر افسوس ہونے لگا۔ اس کے پاس کیا نہیں تھا، وہ دراصل کسی دوسرے آدمی کے چکر میں پڑ گئی تھی، حالانکہ محبت کرنے والا شوہر موجود تھا۔ میں نے بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے بہت کچھ سمجھایا کہ نعمان اچھا انسان ہے، تم سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ دن گزرنے لگے، وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، اپنے بچوں اور گھر سے پیار کرنے والی۔ اس کے بچے اسکول جانے لگے۔ ثنا کی عادتوں میں بھی بدلاؤ آ گیا۔ شوہر کی محبت اور توجہ نے اسے اچھا انسان بنا دیا۔ نعمان اس کا خیال رکھتا تھا، مگر ثنا کچھ عرصے بعد پھر پٹری سے اتر گئی۔ میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بدلی بدلی سی لگتی ہے، سمجھتی کہ شاید نعمان سے لڑائی ہوئی ہے، مگر پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ نعمان نے بتایا کہ تمہاری بہن پھر سے کسی کے چکر میں آ گئی ہے۔ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر خود گھر سے نکل جاتی ہے، بچوں کے اسکول آنے کے وقت آتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، بتاتی نہیں ہے، مجھ سے لڑتی بھی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، بتاؤ اب کیا کروں؟ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں سمجھا کر آ گئی تھی، مگر ایک روز نعمان نے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ میں اس کے گھر گئی تو وہاں ثنا کے سسرال والوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اپنا گھر خراب نہ کرے، اس طرح نہ کرے، یہ کسی اختر نامی آدمی سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ ہم نے پتہ کروایا ہے، اگر جھوٹ لگے تو اس کے بیٹے حمیر سے پوچھ لو۔ اس نے بھی اپنے باپ کو بتایا کہ ماما ایک انکل کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ گھومنے بھی گئے تھے۔ معاملہ واقعی بہت گھمبیر تھا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ دل چاہ رہا تھا میں اٹھوں اور چلی جاؤں۔ میں نے ثنا سے پوچھا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی، بولی کہ یہ میرا اور نعمان کا معاملہ ہے، تم لوگوں کو اس میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اب کی بار اسے لاکھ سمجھایا، مگر اس نے کمال ڈھٹائی سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ہم لوگوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ثنا اتنی بے باک ہوگی۔ پھر سب کے سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ نہ مانی تو بالآخر ہم لوگوں نے اسے کہہ دیا
کہ اگر تمہیں طلاق لینے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر ہمیں کوئی الزام نہ دینا اور طلاق کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے پاس نہ آنا۔ پھر ایک روز ایسا ہی ہوا، نعمان کے بھائی کا فون آیا کہ نعمان نے ثنا کو طلاق دے دی ہے، آپ آ کر ثنا کو لے جائیں۔ میری بہن کا گھر ٹوٹ گیا۔ میں تو شرمندگی اور غصے کی وجہ سے اسے لینے نہیں گئی اور نہ ہی وہ میرے گھر آئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر ہے۔ میرا ثنا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ نعمان اور بچوں کی بھی خبر نہیں لے سکتی تھی کیونکہ نعمان کے گھر والے بہت غصے میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارا ثنا یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا اپنے بچوں سے کیسے مل سکتی تھی۔ میرا دل ہر وقت دکھی رہتا۔ تبھی ایک دن میری بہن شمع کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ ثنا کے دوست کے شوہر کا فون آیا ہے کہ اختر نامی شخص ثنا کو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ اس کی پہلی بیوی ثنا کی دوست کے گھر آئی تھی اور کہا تھا کہ اختر میرا شوہر ہے اور میرے 4 بچوں کا باپ ہے۔ اس نے ثنا سے نکاح تو کر لیا ہے لیکن وہ جلد ہی اسے چھوڑ دے گا یا پھر اسے بیچ دے گا۔ ثنا کی باتیں سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثنا کہاں گئی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد خود ہی ثنا کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے بلایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے ملنے پارک میں گئی جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ کمزور لگ رہی تھی اور اس کا شوہر اس سے عمر میں کئی گنا بڑا لگ رہا تھا۔ اس کا شوہر کولڈ ڈرنک لینے گیا تو میں نے پوچھا، ثنا تمہیں اس شخص میں ایسا کیا نظر آیا کہ تم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس شخص سے شادی کر لی؟ ثنا نے اس بار بھی مجھے کڑوا سا جواب دیا۔ کہنے لگی میں اس کے ساتھ خوش ہوں، یہ میرا خیال رکھتا ہے۔ کہنے کو تو ثنا نے ایسا ہی کہا تھا لیکن ہرگز اس کے تیور اور اس کے حالات ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ بہت بدحال لگ رہی تھی۔ پھر ایک روز اس نے بتایا، باجی آ کر مجھ سے مل لو، میں پنڈی جا رہی ہوں، شاید پھر آنا نہ ہو۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کی نند کے گھر گئی جو ناظم آباد میں تھا۔ میں پہنچی تو وہ گھر پر نہیں تھی، بازار گئی ہوئی تھی۔ اس کی نند اکیلی گھر پر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ثنا اور اختر واپس کیوں جا رہے ہیں۔ میری بات کرنے پر اس نے بیزار لہجے میں کہا، کیا بتاؤں ان دونوں نے کیا مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، میں تو خود پریشان ہوں۔ بھائی کی وجہ سے شوہر کی باتیں سنتی ہوں اور دوسرے اختر کی پہلی بیوی نے الگ ہنگامہ کیا ہوا ہے۔ وہ روز چور کرتی ہے، لڑنے آ جاتی ہے، چاہتی ہے کہ اختر ثنا کو طلاق دے دے مگر وہ نہیں مانتا۔ سو وہ کچھ دن کے لیے ثنا کو لے کر گاؤں جا رہا ہے تاکہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ ثنا بھی آ گئی۔ کہنے لگی، باجی اب میں یہاں نہیں رہوں گی، اب ہم لوگ وہیں رہیں گے کیونکہ اختر کی بیوی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ آج میری بہن کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگی، باجی مجھے معاف کر دینا، میرے بچوں کی خیر خبر مجھے بھیجتی رہنا۔ میں نے نعمان کی بہت منتیں کی مگر اس نے بچوں سے ملنے نہیں دیا۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں جب بھی بچوں سے ملنا ہو مجھے فون کر دینا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے مگر اقرار نہیں کر رہی تھی۔ ایک روز فون پر بہت دل گرفتہ تھی۔ کہنے لگی، باجی اس آدمی نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے نہ گھر لیتا ہے، رشتہ داروں کے گھر لیے پھرتا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ ثنا کی باتوں سے میں پریشان ہو گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ثنا اختر سے طلاق لے لے اور دوبارہ نعمان سے شادی کر لے۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تم نعمان سے کہہ کر دیکھو۔ میرے کہنے پر ثنا نے ذکر کیا مگر نعمان نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے ثنا سے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ ہم کراچی آ رہے ہیں، پہلے کہیں کرائے پر گھر لیں گے، یہ بات میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر وہ کراچی آ گئی، کسی دور دراز علاقے میں رہنے لگی۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ ایک بار وہ مجھ سے ملنے آئی، وہ ہماری آخری ملاقات تھی، اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن میرے موبائل پر نئے نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، ہیلو، یہ آپ کا نمبر ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، جی میرا نمبر ہے، آپ کون؟ میں انسپکٹر شہزاد، آپ کا نمبر آپ کی بہن کے موبائل سے ملا ہے، یہ نمبر باجی کے نام سے سیو تھا۔ کیا بہن؟ جی ہاں، آپ کی بہن کی لاش جناح ہسپتال میں ہے، آپ آ کر لے جائیے، وہ ہمیں گھر کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی، 2 دن پرانی ہے۔ انسپکٹر کی خبر میرے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ تصدیق کرنے پر پتہ چلا
کہ یہ لاش ثنا ہی کی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد ثنا کی لاش ہمارے حوالے کر دی گئی۔ ثنا کی موت کے کچھ دن بعد اختر کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ثنا اور اختر میں روز لڑائی ہوتی تھی۔ یہ بات مالک مکان نے بھی بتائی کہ جب یہ لوگ آئے تھے روز لڑتے تھے، پتہ نہیں کس بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ ثنا اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں ہے مگر اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اس کا محبت کرنے والا شوہر نعمان اس دنیا میں اس کی یاد کی تصویر موجود ہے۔ میں کبھی کبھار نعمان کی دکان پر آ کر اپنے بھانجوں کی خیر خبر لیتی ہوں، مگر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ ثنا کے ساتھ کیا نفسیاتی مسئلہ تھا کہ اس نے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔